اب یہاں سے دیکھتے ہیں، جب تک عالم اسلام متحد تھا، وجہ وہ یہ آ رہی ہے، جب تک اس عالم اسلام متحد تھا اور اس میں عالمگیر اخوت موجود تھی، عالمگیر یعنی پوری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، جب تک یہ کیفیت موجود تھی مسلمان زمانے میں معزز تھے، یعنی ان کی عزت کی جاتی۔ اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ بازگشت کا مطلب ہوتا ہے گونج، یعنی اس کی صدائیں بلند ہونے لگیں، لا الہ الا اللہ کی آوازیں اور پکار سنائی دینے لگی۔ افریقہ میں ہی نہیں بلکہ چین تک جو ہے وہ ہمارے کلمے کی گونج سنائی دینے لگی۔ مسلمانوں کے اتحاد و ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ہر طرف پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت تھی اور پوری دنیا میں مسلمان بہترین لوگ مانے جاتے تھے، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، اور جس جگہ کو مسلمان فتح کر لیتے تھے تو وہاں پر سے ہر قسم کا ظلم کیا کرتے تھے، ختم کرا دیتے تھے۔ جیسے محمد بن قاسم یہاں پر آئے تو محمد بن قاسم نے یہاں پر جب جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرایا اور سندھ کو فتح کیا تو یہاں پر جو ہندو رہتے تھے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ اب کسی بچے کو آپ بتوں کے نام پر بلی نہیں چڑھائیں گے، یعنی ان کو ذبح نہیں کریں گے، عورتوں بچوں کو ذبح نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کی گئیں، بہت ساری بری رسمیں جو ہے وہ ختم کی گئیں کہ ہم انسانوں پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ تو لوگ محمد بن قاسم کو کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ کون ہے، فرشتہ ہے یہ تو۔ اسی طریقے سے جب یورپ کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر بھی ظلم و زیادتی سے انسانوں کو نکالا تھا مسلمانوں نے، تو مسلمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے لوگ، اور بلکہ وہ اگر کسی جگہ کو چھوڑتے تھے، ایک جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو، شام وغیرہ کے علاقے میں مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح کیا، پھر بعد میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہماری فوجوں کو۔ تو جو جزیہ یعنی نان مسلم جو ہیں، جب ہم کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے، ہاں متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، جیسے محمد بن قاسم سے متاثر ہو کو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین آئے، ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، لیکن ہم نے زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا۔ تو جو اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ تو امت مسلمہ کا فرد بن جاتا ہے، لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتے اور وہ علاقہ ہمارے مسلمانوں کے انڈر کنٹرول آ گیا ہے یا ہم نے اسے فتح کر لیا ہے، تو وہاں کے نان مسلمز جو ہیں پھر وہ جزیہ دیتے ہیں۔ وہ جزیہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت اور آپ کی نگرانی کریں گے اور آپ کی مسئلوں کو سولو کریں گے، اس کے عوض ہمیں آپ جو ہے وہ اماؤنٹ دیں، تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ جزیہ کہلاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو جزیہ انہوں نے لے لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو انہوں نے وہ جزیہ واپس کیا کہ اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ آپ اپنا جزیہ، اپنا جو اماؤنٹ آپ نے دیا تھا وہ واپس لے لیں۔ وہ رونے لگے اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ جب سے آئے ہیں تو اب ہمیں ہماری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، اور ہمارے اپنے حکمران ہمارے اوپر بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے، آپ نہ جائیں یہاں سے۔ تو مسلمانوں کی تو یہ کیفیت تھی، لوگ عزت کرتے تھے اور انہیں بہت سراہتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی موت پر سب روئے بھی ہیں یہاں پر۔ تو کیا ہے کہ اور سارے مسلمان متحد تھے، اس وقت اتحاد باہمی تھا سب کے اندر۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی اصل زندگی کیا ہے اور پرسکون زندگی کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کی زندگی ہے، ہمیں ایسے ہی ہونا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اسلام پھیلا بھی تھا۔ مگر جب ملت اسلامی انتشار کا شکار ہوئی، انتشار کا مطلب ہوتا ہے بدنظمی کا شکار ہوئی، بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ اب جب آپس میں انتشار پیدا ہوا، بدنظمی پیدا ہوئی، بکھر گئی امت، تو اور مزید غیر مسلموں نے اس پر کام کیا اور مسلمانوں کو جدا جدا کر دیا، یہ فرقہ واریت شروع ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے 1914 میں، پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس سے مسلمانوں کی فوجی قوت کو بھی نقصان پہنچا، معاشی قوت کو بھی نقصان پہنچا، سیاسی قوت کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے کیا ہو گئے، دور ہو گئے۔ اس وجہ سے پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آئی۔
اور کیا ہوا کہ دوسری قومیں ہم پر کیا ہو گئی؟ حاوی ہو گئی۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی میں مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ پورے یہاں صرف اور صرف ترکی کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا جو ہمارا یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی اس میں آ جاتی ہیں، پھر سعودیہ وغیرہ کا علاقہ پورا آ جاتا ہے، پھر افریقہ کے جہاں ممالک تھے وہ سب، اور یہ ہمارا ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ جتنا بھی مسلمانوں کا تھا سب اس خلیفہ کے جو ہے وہ تحت ہوتا تھا۔ یہاں پر لوگ اپنی حکمرانی کرتے تو تھے، لیکن جو بھی نیا آ کے بیٹھتا تھا بادشاہ یہاں پر، تو پہلے خلیفہ سے جو ہے وہ اپنی تقرری کی سند لیتا تھا، پھر اس کے بعد یہاں بیٹھتا تھا۔ تو یہ لیکن ہم سب کیا تھے؟ متحد تھے۔ اور ہوا کیا کہ پھر پہلی جنگ عظیم میں ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ ہم سب اللہ کے کتاب سے دور ہو گئے اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ مفہوم بتا رہی ہوں، تو پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس قرآن کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگائیں گے، قرآن کو پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو وہی کیفیت ہوئی، پھر مسلمانوں کا ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں بر صغیر سے اب پھر دوبارہ اتحاد ملی کا نعرہ لگایا، اور مسلمانوں نے جب اتنی بری حالت ہو گئی تو پھر دوبارہ مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ ہم سب کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ اس اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں بر صغیر سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین اغوانی، اور مراکش سے ایف عبد الکریم وغیرہ شامل ہیں۔ مراکش ہے افریقہ کا جو ہے وہ ملک ہے۔ تو یعنی مختلف جگہوں سے تمام مسلمان جو ہے وہ اس کام کے لیے اٹھے اور اس بات کا نعرہ لگائے کہ ہم سب دوبارہ کیا ہوں؟ متحد ہو جائیں۔ 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ یا اس وقت جو اسرائیل فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر یروشلم میں مسجد اقصیٰ، یہاں پر مسلمانوں نے 16 مہینے جو ہے وہ کعبے سے ہٹ کر اس طرف نماز پڑھی، پھر بعد میں پھر دوبارہ کعبے کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا۔ تو ویسے قبلہ اول جو ہے وہ ہمارا خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن پھر کچھ مہینے کے لیے جو ہے وہ اس طرف کر کے نماز پڑھی گئی، پھر اس کے بعد واپس جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ لیکن انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ 16 مہینے نمازیں اس طرف کر کے پڑھی گئی ہیں، اور قبلہ اول امت مسلمہ کا نے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ جو مسجد اقصیٰ قبلہ اول تھا اس کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ غیر مسلم قوتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق پر غیر مسلموں نے حملہ کیا اور پھر اس کا بالکل ہی حشر نشر کر دیا، تباہی مچا دی وہاں پر ان لوگوں نے۔ غرض مسلمانوں کی نااتفاقی کا غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دوبارہ متحدہ قوت بننے کے لیے بھی کسی قدر آمادہ یعنی راضی کیا۔ اب جب اتنا ظلم و ستم ہوا تو کسی قدر یہ جو واقعات ہیں انہوں نے مسلمانوں کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ وہ دوبارہ کیا ہو سکیں؟ متحد ہوں، اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں، صدائیں یعنی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی خواہش کے تحت معتمر عالم اسلامی کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا۔ مفکرین غور و فکر کرنے والے عالم علماء، ایسے علماء جو غور و فکر کر کے اور یعنی بہت بڑے جو تعلیم یافتہ لوگ دین کے معاملے میں، ان مفکرین نے جو ہے وہ غور و فکر کیا اور پھر یہ معتمر اسلامی جو ہے وہ عالم اسلامی بنائی گئی، اور اس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، قائم ہوئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا۔ مراکش یہی افریقہ کا ملک ہے، مسلم ملک، اس کے شہر رباط میں ہوا، اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔
یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز ہیں۔ OIC کا یہ مخفف ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز ہیں۔ نقطۂ آغاز یعنی صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس کوشش کا آغاز ہوا ہے۔ ہمیں عالم اسلامی کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط یعنی مضبوط کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں عالم اسلامی کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط کوشش کرنی ہوگی۔ مربوط کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ربط قائم ہو، آپس میں ہم مل جل کر کام کریں اور آپس کی نااتفاقی ختم کر کے ایک ہونا ہوگا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم یعنی مکہ اور تمام مسلمان کیا ہو جائیں، ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی۔ حرم کی پاسبانی یعنی پاسبان کا مطلب ہوتا ہے نگہبان اور محافظ، تو حرم کے تمام مسلمان حرم کے کیا ہو جائیں، محافظ بن جائیں ایک ہو کر۔ کہاں سے؟ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ نیل کا ساحل ہے، نیل جو ہے وہ آپ کا مصر میں ہے اور یہ کاشغر جو جگہ ہے وہ چائنا میں جگہ ہے، اور یہ بارڈر ہمارا لگتا ہے افغانستان، پاکستان، کرغزستان وغیرہ کا بارڈر یہاں پر لگتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور حرم کے پاسباں بن جائے اور اللہ کے گھر کے پاسباں بن جائے، اللہ تعالیٰ کی تمام کتاب کے، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کے نفاذ کے لیے کام کریں اور اس کے محافظ بن جائیں۔ اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اسے کمپیوٹر پر کمپوز کیا، یعنی ٹائپ کو رفت و ترتیب وغیرہ دیا، اور حسب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا۔ جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد، موصول یعنی ملنے کے بعد، حاصل ہونے کے بعد اپنے ماموں کا شکریہ ادا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ تو یہ تھا آپ کا سبق ملی وحدت۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوال و جواب، مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سبق کے مطابق درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ بھی آپ جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ پہلا الف کیا ہے؟ اقبال صاحب اردو کے استاد تھے، اب آپ نے خود دیکھنا ہے اردو کے تھے یا کسی اور سبجیکٹ کے تھے۔ بے کیا ہے؟ کائنات کی تسخیر کے لیے جذب باہمی کی ضرورت ہوتی ہے، اب چیپٹر سنا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ جیم کیا ہے؟ OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور آپ آرام سے اگر صحیح طریقے سے چیپٹر سنا ہے، سمجھا ہے اور پڑھا ہے تو آپ آرام سے کر سکتے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے مترادف الفاظ سے ملائیے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی۔ مذاکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے میننگ ادھر بتائے تھے آپ کو، بات چیت۔ عرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناتواں، یہ بھی بتایا ہے میں نے، ترک بھی بتایا ہے۔ ای میل، ای میل برقیاتی ڈاک یعنی الیکٹرانک طریقے سے جب آپ کسی کو خط بھیجتے ہیں تو، اور ترک بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو، چھوڑنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کیا ہے؟ درج ذیل خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ یہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں ڈیش تھے، بے دنیا کے تمام مسلمان ڈیش میں بھائی بھائی ہیں۔ جیم کیا ہے؟ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا ڈیش عطیہ ہے۔ اب میں یہ جو بول رہی ہوں نا، اس میں بھی جو بچے بہت زیادہ بہترین ہیں اور کیچ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تو اسی وقت جواب دے کے اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم ڈیش ہے، یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا ڈیش عطیہ ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا نام ڈیش ہے اور OIC کا پہلا اجلاس ڈیش کے شہر رباط میں ہوا۔ درج ذیل محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ورق گردانی، اب یہ فعل ہے، فعل کا جملہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے جو ایکشن والے جو لفظ ہوتے ہیں جس میں آپ کسی کے کام کے کرنے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ اب ورق گردانی یعنی مطالعہ کرنا،
تو اس کا تو آرام سے آپ جملہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. مل جل کر رہنا یہ بھی مشکل نہیں ہے. آواز اٹھانا یعنی کسی بھی معاملے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا. کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو سب نے مل کر, جیسے کشمیر کے مسئلے کے لیے تمام مسلم ممالک کیا ہے مل کر آواز اٹھائیں. اسی طریقے سے مختلف جو مسئلے مسائل کے لیے جو ہے وہ کسی بڑی فورم پر جو ہے وہ بات چیت کرنا اور آواز اٹھانا کہ اس مسئلے کو سولو کیا جائے. پہاڑ توڑ ڈالنا, پہاڑ توڑ ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ظلم و ستم کرنا. اور اینٹ سے اینٹ بجا دینا یعنی تباہ و برباد کر دینا. تو اب آپ نے اس کے کیا کرنے ہیں, جملے بنانے ہیں. 10 ذیل میں سے درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے. یہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں. الف کیا ہے, یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر, حالی مولانا ظفر علی خان, اسماعیل میٹھی, علامہ اقبال. یوم کشمیر منایا جاتا ہے کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 5 فروری, 11 ستمبر, 23 مارچ کو, 14 اگست کو. آپ لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تمام مسلمان کی مثال ہے بھائی بھائی جیسی, سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسی, عمارت جیسی, ایک قوم جیسی. اور اس کے بعد کیا ہے, مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا ہے. کون سا؟ RCD, سارک, معتمر عالم اسلامی اور OIC. اب اس کے بعد ہے طلباء سرگرمیوں میں طلباء ملی وحدت کے عنوان پر 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں. اب مضمون کس طرح لکھنا ہے آپ نے؟ مضمون میں آپ نے سب سے پہلے تو ملی وحدت کو بتانا ہے کہ ملی وحدت ہوتی کیا ہے. پھر اس کے بعد ملی وحدت کے فوائد کیا ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری ملی وحدت کس طرح پارا پارا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو احساس ہوا اور پھر ہم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ جو تھوڑی بہت کوششیں کی ہیں وہ بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ملی وحدت کس طرح قائم ہو سکتی ہے. صرف آرگنائزیشنز بننے سے یا تنظیمیں بننے سے قائم نہیں ہوگی. جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے, میں نے کیا بتایا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن مجید نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ملی وحدت قائم کیسے ہوگی. وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور پھر اس کے بعد جب ملی وحدت قائم ہو جائے گی تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, یہ حدیث ہے حضرت قاسم کی, اور ایک عمارت کی مانند ہوتے ہیں. تو آخر میں اس طرح آپ جو ہے وہ اس کو ختم کیجیے گا جس میں آپ نے ملی وحدت کس طرح قائم ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھیں گے, اور پھر اس کے بعد جب قائم ہو جائے گی تو ہم لوگ کس طرح ہو جائیں گے. اس کو آپ جو ہے وہ اپنے اختتامیہ پھر ڈالیے گا. تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے, پورا ملی وحدت پر عنوان لکھنا ہے. یہ تھا آپ کا سبق ملی وحدت. اب آپ اس کا سارا کام کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.